بیت المقدس سے تقریباً 120 کلومیٹر دور یہ خاتون تنہا کھڑی ہیں، جو ناصرہ سے کئی دنوں کا سفر پیدل طے کر کے بیت اللحم کے ریگستانوں تک پہنچی۔ ناصرہ جو کہ آج کے شمالی اسرائیل میں واقع ہے، یہ خاتون ماں بننے والی ہیں، اور ایسی حالت میں تو عورت گھر میں آرام کرتی ہے، اس کے آس پاس لوگ ہوتے ہیں، تو پھر یہ گھر سے دور اس بیابان میں کیوں آئیں؟ جانتے ہیں یہ کون تھیں؟ حضرت مریم علیہ السلام، جنہیں اللہ بغیر باپ کے بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ علاقے کے لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے، اس لیے وہ اللہ کے حکم پر اس ریگستان میں آئیں، مگر وہاں نہ کھانا تھا نہ پانی۔ چلتے چلتے وہ ایک کھجور کے درخت تک پہنچی۔ وہ سخت اذیت میں تھیں، ہمت جواب دے گئی۔ جب درد شروع ہوا تو انہوں نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ اتنے میں آسمان سے ایک ندا آئی، اور کھجور کے درخت کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ مریم علیہ السلام نے کھجور کے درخت کو ہلایا، کھجوریں گریں، بھوک ختم ہوئی، مشکل آسان ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ مگر میری یہ ڈاکومنٹری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں، بلکہ میں تو آپ کی توجہ اللہ کے اس حکم پر دلانا چاہتا ہوں جو اس نے مریم علیہ السلام کو دیا۔ مریم شدید تکلیف میں تھیں، بھوکی تھیں، کمزور تھیں، اس کے باوجود اللہ نے حکم دیا کہ مریم کھجور کے درخت کو ہلاؤ، تب کھجوریں گریں گی۔ اللہ جس نے بغیر باپ کے بیٹا عطا کیا، وہ بغیر درخت ہلائے بھی تو کھجور دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے درد کی شدت سے تڑپتی ہوئی مریم کو بھی رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کا حکم دیا۔ مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ سیٹ کھلا رہے بھائی، سیٹ لوگوں کو مفت کھلا رہے ہیں، محنت نہ کرنے کا ٹرینڈ سیٹ کرتے جا رہے ہیں، ہر دوسرے روڈ پر دسترخوان لگا رہے ہیں، بھوک بیچ رہے ہیں غریب کی، کاروبار اپنا چمکا رہے ہیں، انسانیت کا نام لے کر انسان کا ہی تماشا بنا رہے ہیں، کسی کو سیٹ تو کسی کو فرزند پاکستان بنا رہے ہیں۔ آپ ٹھیک سمجھیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں خدمت انسانیت کے نام پر ہونے والے تماشوں کے پیچھے وجہ کیا ہے، مفت کے سجے دسترخوانوں کی آڑ میں ہوتا کیا ہے، فری آئی ٹی، گرافک، ای کامرس اور اے آئی کورسز کروانے والوں کو ملتا کیا ہے، سالانہ اربوں روپے کی ڈونیشن لینے والے کچھ فلاحی ادارے انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں یا پھر بزنس؟ یہاں پر این جی او ضرورت مندوں کے لیے بنائی جاتی ہے یا پھر این جی او بنانے والا خود سب سے بڑا ضرورت مند ہوتا ہے؟ ہم سال میں 800 ارب روپے مختلف خیراتی اداروں کو دیتے ہیں، اتنا تو پاکستان کا ایجوکیشن بجٹ بھی نہیں، مگر پھر بھی غریب کم ہونے کے بجائے بڑھتے کیوں جا رہے ہیں؟ این جی اوز کا مشن تو سوسائٹی کو بہتر بنانا تھا، مگر سوسائٹی بگڑتی کیوں جا رہی ہے؟ سب بتاؤں گا، لیکن پہلے ہمارا مشن سن لیں۔ اس جون تک تھنک کو پاکستان کا پہلا گولڈن بٹن لینے والا تیز ترین ڈاکومنٹری چینل بنانا، جو آپ کی سپورٹ کے بغیر امپاسبل ہے، کیونکہ آپ نے ہی ہمیں صرف 2 مہینوں میں سلور بٹن دلوایا تھا، اور آپ ہی گولڈن بٹن بھی دلا سکتے ہیں۔ اس کے لیے زیادہ کچھ نہیں کرنا، جسٹ پریس دا سبسکرائب بٹن۔ شروع کرتے ہیں۔ جس کے پاس شاید کوئی کام کرنے کو نہیں ہے تو وہ پھر این جی او کھڑی کر لیتا ہے۔ بھوکمری، غریبی، ان لوگوں نے اس کو پروڈکٹ بنا کے اس کو سیل کر رہے ہیں۔ آپ کو کیش کی مد میں جو ڈونیشن ملتا ہے، سب سے زیادہ گھبت اس کے اندر ہوتی ہے۔ ٹرسٹ بنا کر آپ بہت سارے کام آسانی سے کر لیتے ہیں، جس میں ایک یہ والا کام ہے۔ معاشرے میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، اللہ کے نام اور اللہ کے رسول کے نام پہ دینے والے بہت ہیں، تو یہ ایک اپورچونٹی بن جاتی ہے۔ کھلاتے وہ اتنا سے ہیں، کھاتے وہ اتنا سے ہیں۔ میں 3 بڑی آرگنائزیشن چھوڑ چکا ہوں صرف اس وجہ سے کہ میں نے وہاں پر یہ پریکٹس دیکھی۔ پرنٹ ہوا کپڑا جس نے ڈال دیا، بس وہ لاش اس کی ہو گئی۔ دسترخوان بڑا جذباتی اینگل ہے جو کہ ڈونیشنز کے اندر بہت ہیلپ کرتا ہے۔
چیریٹیبل انسٹیٹیوٹس بنائے ہی اکثر اس لیے جاتے ہیں کہ وہ پیسے کو شیلٹر فراہم کرتے ہیں. غلط نمبرز، غلط بینیفیشریز شو کرتے ہیں کیونکہ ان کا تھرڈ پارٹی آڈٹ نہیں ہوتا. ایسے امور جو دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں ان کی رقوم بھی ادھر ادھر ہوتی رہی. تھر میں اتنے شاید کاغذوں پہ کنویں بنے ہیں پانی کے کہ میرا خیال ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ ڈگنگ ہو گئی ہوگی. صاحب جو سماج کو سدھارنے کے لیے کس قسم کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، یہ ایک دھندا ہے. ویسے تو این جی اوز پورا سال ہی غریب کی بھوک، عزت نفس، خودداری بیچتی ہیں، لیکن رمضان میں اس بزنس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. جگہ جگہ سڑکوں پر مفت دسترخوان اور مفت راشن. پہلے تو یہ صرف غریبوں تک محدود تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جدت آتی گئی. مانگنا مجبوری سے ٹرینڈ بن گیا، اور سب سے خطرناک تبدیلی یہ آئی کہ اس مانگنے کے ٹرینڈ میں وہ سفید پوش طبقہ بھی شامل ہو گیا جو پہلے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی گناہ سمجھتا تھا. کچھ لوگوں نے خود کو یا سیٹ کو مسیحا بنا کر پیش کیا، اور اس کا ذریعہ بنی ٹی وی اسکرین، جہاں این جی اوز کے کرتا دھرتا ٹی وی پر بیٹھ کر پہلے غریب کی بے بسی بتاتے، پھر اپنی این جی او یا کسی سیٹ کے ذریعے اس کی پریشانی حل کرنے کا اعلان کر کے خود کو ہیرو بناتے. اب آپ پوچھیں گے کہ یہ ہوتا کیسے ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ این جی او ہوتی کیا چیز ہے اور یہ کن سوسائٹیز میں بنائی جاتی ہے. سمپل بتاؤں تو این جی او یعنی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، جن کا کام ہوتا ہے سماج کی خدمت، جو اصل میں حکومت کی ذمہ داری ہے. وہ بات الگ ہے، نہ حکومت یہ ذمہ داری پوری کر پاتی ہے اور نہ این جی او اپنا اصل کام. حالانکہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں این جی اوز انسانی حقوق، کلائمیٹ چینج، انٹرنیشنل ایڈ اور پالیسی ایڈوکیسی کے لیے کام کرتی ہیں، جبکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی این جی اوز بیسک نیڈ جیسے فوڈ، ایجوکیشن، ہیلتھ، پاورٹی میں کمی اور ایمرجنسی ایڈ کے لیے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں بعض این جی اوز منی لانڈرنگ، بلیک کو وائٹ، ٹیرر فنڈنگ، ہیومن ٹریفکنگ، ہتھیاروں، لاشوں اور ڈرگز کی اسمگلنگ میں استعمال ہوتی رہیں. جی ہاں، آپ کو پتا ہے 8000 سے زائد این جی اوز تو حکومت پاکستان نے ایک جھٹکے میں بند کر دی تھی. وہ اسٹوری بھی آپ کو سناؤں گا، لیکن پہلے ذرا ایک اور شاکنگ نیوز سن لیں. بھیا، اس ملک میں سب بکتا ہے، یہاں تک کہ بھوک بھی. سمجھاتا ہوں کیسے. رمضان میں یہ این جی اوز 5 اسٹار کھانے کھلا کر، راشن بانٹ کر اور صدقہ خیرات کے نام پر کیا کرتی ہیں یہ بھی سمجھاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ان اداروں کی بنیاد ہی کرپشن اور رشوت پر کیسے رکھی جاتی ہے. لیکن پہلے یہ بتائیے کہ ٹارگٹ آڈینس سمجھتے ہیں؟ کوئی شخص اگر ہائٹ بڑھانے کی دوا بیچتا ہے نا، تو اس کی ٹارگٹ آڈینس چھوٹی ہائٹ والے ہوتے ہیں. اسی طرح مختلف این جی اوز نے اپنی اپنی ٹارگٹ آڈینس سیٹ کر لی. کوئی میتیں اٹھانے لگا، کسی نے فری کورسز کرائے، کسی نے غریب کی شادیاں کرائیں تو کسی نے دسترخوان لگائے، ایک نے چاول کھلائے تو دوسرا قورمہ کھلانے لگا، تیسرے نے بیف کھلایا تو چوتھے نے بکرا، اور بات شتر مرغ تک پہنچ گئی. دیکھیں دسترخوان مجھے نہیں پتا، اگر وہ لگانے بھی ہیں نا، وہ بہت ساری کچی آبادیاں، آپ چلیں میرے ساتھ، وہاں لگانے چاہیے. تو ان کچی آبادیوں میں تو ہوتے ہوں گے یا بہت کم ہوتے ہوں گے، لیکن مجھے تو محمد علی سوسائٹی، گلستان جوہر، گلشن اقبال اور بہادر آباد، اس طرح کے علاقوں میں جب دسترخوان نظر آتے ہیں نا، پوش علاقوں میں، تو یہ ڈونیشن کا ہی ایک ذریعہ ہے. شتر مرغ کی کڑھائیوں کے بڑے چرچے چل رہے تھے رمضان میں، افطاریوں میں، سحریوں میں شتر مرغ کھلائے جا رہے تھے. 1.5 لاکھ روپے کا شتر مرغ خریدا جا رہا تھا. تو پیسہ بہت سے کاروباری حضرات کا طبقہ جو چندے کے طور پہ آتا ہے اور وہ استعمال ہو کسی اور طرح چلا جاتا ہے. چیریٹیبل انسٹیٹیوٹس بنائے ہی اکثر اس لیے جاتے ہیں کہ وہ پیسے کو شیلٹر فراہم کرتے ہیں. آپ کی دوستی ہے کسی تاجر برادری کے ساتھ، تاجر برادری ٹیکس چوری میں ملوث ہے، تاجر برادری کو آپ کا ساتھ ان کے ساتھ ہے تو وہ آپ کو چندہ دیتے ہیں، آپ ان کا چندہ پیسے میں بزنس میں گھما کے کنورٹ کر دیتے ہیں. بھائی، یہ مسلمان ہیں، بنی اسرائیل نہیں، جن کے لیے من و سلوہ اتارا جاتا تھا، جنہیں پیٹ بھرنے کے لیے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ان دسترخوانوں نے بھی جب پیٹ بھر دیے تو بندہ کس مقصد کے لیے کام کرے گا. ہر بڑی شاہراہ پر یہ دسترخوان سجنے لگے. کوئی 5000 لوگوں کو کھلانے کا اعلان کرتا تو کوئی 10,000 افراد کو. رمضانوں میں تو یہ تعداد اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ کھانے میں بلیک کو وائٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں 200 لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں. آپ اسے بتا دیں گے کہ بھائی پر ہیڈ 200 روپے آ رہا ہے. اس نے پیسے دے دیے، مگر کیا وہ کھانا 200 لوگوں نے ہی کھایا؟ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ تو روڈ تھا. پھر آپ نے جس سے کھانا بنوایا وہاں کنسیشن کروا لیا کہ یار غریبوں کو کھلا رہا ہوں. کچھ مینیو میں ڈنڈی مار دی اور کچھ لوگ کم ہو گئے. کھانا تھا 200 افراد کا
کھایا 100 نے. اس طرح پیسے بچ گئے. اور یہاں تو یہ بات 200 لوگوں کی نہیں، ہزاروں افراد کی ہے، کیونکہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ رمضان میں روزانہ ہزاروں افراد کو کھانا کھلایا جاتا ہے، وہ بھی 30 دن. تو سوچئے کتنا پیسہ بچتا ہوگا. اور یہ تو صرف ایک اینگل ہے. ان مفت کے دسترخوانوں سے ایک اور بڑا نقصان ہوا، وہ تھی اربنائزیشن. لوگ گاؤں سے شہر آ کر آباد ہونے لگے. لازمی سی بات ہے، جب ایک گاؤں میں رہنے والے نے دیکھا کہ کراچی میں 3 وقت کا کھانا مفت اور بہترین مل رہا ہے، وہ بھی بغیر کام کیے، تو گاؤں میں رہ کر کیا کرنا؟ سو جائیں گے کسی فٹ پاتھ پر یا فلائی اوور کے نیچے؟ لوگ شہر آنے لگے. فلائی اوورز، میدان اور نالوں کے پاس جھگیاں پڑنے لگیں. بچے، مرد اور خواتین بھیک مانگتے، اور جب تھک جاتے تو کسی دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھاتے، کیونکہ گاؤں میں تو سخت محنت کے بعد بھی یہ کھانا نہیں ملتا. جبکہ کراچی میں دن بھر آرام کرو اور 3 وقت کا لگژری کھانا فری میں، کبھی بکرے کی مندی، کبھی قورمہ، کبھی فش فرائے اور کبھی بریانی. ان مفت کے دسترخوانوں کے مینیو کسی 5 اسٹار ہوٹل کے مینیو سے کم نہیں تھے، جہاں مڈل کلاس جانے سے پہلے 2 بار سوچتا ہے، اور مانگنے والا روز آنا یہ کھانا انجوائے کرتا ہے. فائدہ کیا ہوا یہ تو وہ کھانا کھلانے والا ہی بتائے گا، مگر اس کار خیر نے کراچی کا سوشل فیبرک ہی بگاڑ دیا. ان کو اچھا کھانا مل رہا ہے، اب ان کو شیلٹر بھی مل گیا. ان کے کسی لیے اگر وہ پرٹیکولر کسی زبان، کسی سیکٹ، کسی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں تو جناب پولیٹیکل پارٹی کا ساتھ آ گیا. اب اس سے جرائم بڑھنے لگ گئے. وہ نوجوان چھینیں گے، جھپٹیں گے، اور اگر کچھ یوں سمجھ لیں کہ جس کو مقامی غیر مقامی کے جو مسائل پاکستان میں کراچی میں آ پڑے، ذرا سی جب حالات سخت ہوں گے، قانون نافذ کرنے والے اہلکار ان پہ کام کریں گے، تو انہوں نے جناب اپنے گاؤں بھاگ جانا ہے. بھکاری کم ہونے کے بجائے زیادہ ہونے لگے. مانگنے کے نئے طریقے ایجاد ہوئے. پہلے بھکاری کا مطلب ہوتا تھا ایک گندے سے حلیے میں مانگنے والا شخص. آج سوٹڈ بوٹڈ لوگ سگنل پر کھڑے مانگتے ہیں. کسی فٹ پاتھ پر بچہ اپنا بیچنے کا سامان گرائے گھٹنوں میں منہ دیا بیٹھا ملے گا. کہیں کوئی مزدور بیلچا پکڑے مانگتا دکھائی دے گا. کوئی گود میں نیم بے ہوش بچے کو لے کر کھڑا نظر آئے گا. کہیں عورت چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ مانگ رہی ہوگی. ہم نے فری میں کھانا کھلا کھلا کر ان بھکاریوں کا پورا نیٹ ورک اتنا مضبوط کر دیا کہ وہ مافیا بن گیا. پاکستان میں ہر ادارے کو اسٹیٹس دکھانے ہوتے ہیں. اگر کوئی این جی او ہے تو این جی او کو اگر اپنی فنڈنگ کو انکریز کرنا ہے تو اس کو نمبرز بڑھانے، پھر وہ سوشل میڈیا پہ اسپینڈ کرے گا، بجٹ لگائے گا، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرے گا، 500 کو 5000 دکھائے گا، 5000 کو 5 لاکھ دکھائے گا، ایگزیبیشن کرے گا تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے. پھر لوگ دیکھیں گے یار اس کے پاس بھیڑ بہت ہے، یہ صحیح چندہ اس کو دے دو. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ دسترخوان کراچی میں لگتے ہیں، لیکن کیا یہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی پاکستان کا سب سے کم غریب شہر ہے؟ جی ہاں، بلوچستان، کوہستان، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، بھاولپور، ہرنائی، قلعہ سیف اللہ جیسے علاقے جہاں 60 سے لے کر 90% تک غربت ہے، وہاں آپ کو یہ مفت کے دسترخوان نظر نہیں آئیں گے. کبھی سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ مقصد معاشرہ سدھارنا نہیں، ڈونیشن ہے. اور ڈونیشن ان علاقوں میں نہیں مل سکتی جہاں حقیقی مسائل ہیں، اور ڈونیشن نہیں ملے گی تو دھندا کیسے چلے گا؟ مگر کیا صرف ڈونیشن سے ہی دھندا چلتا ہے؟ نہیں بھائی، اور بھی طریقے ہیں. مجھے 2 لوگوں نے رابطہ کیا، اور وہ رابطہ اس بنیاد پر تھا کہ چونکہ آپ صحافی ہیں اور آپ کے بہت سارے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں صحافی کیا کچھ نہیں کر سکتا. تو مجھے باقاعدہ جو مختلف ٹرسٹ ہوتے ہیں ان کی ایک فہرست بھیجی گئی، اور مجھے ایک صاحب نے کہا کہ کسی کال سینٹر کے پیسے آنے، اور وہ پیسے کروڑوں میں، 25-30 کروڑ روپے انہوں نے بتائے. تو انہوں نے کہا کہ وہ پیسے آپ جو ہے، آپ کسی ٹرسٹ کا جو آپ کے جاننے والے ہیں، آپ وہاں پر ان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے اتار دیں. تو ہوگا یہ کہ جب وہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں نا، ٹیکس سے وہ مستثنا ہوتے ہیں، تو وہ پھر آپ اپنا کمیشن رکھ لیں، جو ٹرسٹ ہے وہ اپنا کمیشن رکھ لیں. اور وہ کمیشن نہیں تھا، بلکہ وہ یہ بات تھی کہ اگر 10 کروڑ روپے آ رہے ہیں تو 5 کروڑ تو اس ٹرسٹ کے ہو گئے، اور باقی جو 5 کروڑ روپے ہوں گے وہ ہم آپ آپس میں تقسیم کر لیں گے. اس بندر بانٹ میں سوسائٹی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن این جی او ایک کامیاب بزنس ماڈل بن گیا. اتنا کامیاب کہ ہر بڑی شخصیت نے اپنی ایک این جی او بنا لی. جس کی فیس ویلیو مارکیٹ میں بن گئی، اس نے اپنا ٹرسٹ بنا لیا، پھر چاہے وہ بزنس مین ہو، سیاست دان ہو، کھلاڑی ہو یا اداکار. کیونکہ این جی او بنانے کا مطلب تھا کئی قوانین سے استثنا. آپ منی لانڈرنگ کریں، بلیک کو وائٹ کریں، اسلحہ اسمگل کریں، منشیات بیچیں، ہیومن ٹریفکنگ کریں،
ہر چیز سے استثنا۔ اسی لیے FATF نے پاکستان کے گرے لسٹ سے باہر نکلنے کے لیے جو شرائط رکھی ان میں NGOs سے ریلیٹڈ بھی کئی ڈیمانڈز تھیں، جیسے کہ NGOs کی بیرونی اور اندرونی فنڈنگ کے ذرائع کی نگرانی، رجسٹریشن اور ڈیٹا بیس کا سسٹم مضبوط کرنا، مشکوک مالی لین دین کی رپورٹنگ، ہائی رسک NGOs کی شناخت اور نگرانی، NGOs کے ذریعے دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے لیے اقدامات۔ سوچئے پاکستان میں NGOs کی آڑ میں کیا کچھ ہو رہا تھا۔ ایسے امور جو دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں ان کی رقوم بھی ادھر ادھر ہوتی رہیں، یعنی آپ تقریباً 25 سال پہلے پاکستان میں اسی طرح سے مختلف جو ایک دو ٹرسٹ تھے ان کے اوپر پابندیاں اسی بنیاد پر لگیں کہ وہاں سے رقوم کی منتقلی ہو رہی تھی، یا پھر وہ کوئی ایسا کام ہو رہا تھا جو ٹرسٹ اور NGO کی آڑ میں ہو رہا تھا جو کہ قوانین سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ آزاد کشمیر میں مظفر آباد کے نواحی علاقے میں 2005 کے زلزلے میں لوگوں نے ملینز آف بوٹلز، اس وقت بوٹل کلچر پاکستان میں نیا آ رہا تھا، یہ جو 19 لیٹر کی یا 10 لیٹر کی 6 لیٹر کی، پاکستان کے ون آف دا ایکسپینسو اور سب سے پریمیم برانڈ سے ان کی گاڑیاں دھل رہی تھی اس NGOs کی، اور نیچے تک نالا بہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں سیدھی، اچھا ایک تھا چشمے کا پانی، کون وہاں سے بھرے، کون نالے پہ اتارے، اور کون جا کے پائپ وہاں سے مارے؟ تو یہ صدقہ زکوٰۃ کا پانی آیا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے پاکستان میں ایک جھٹکے میں ہی 8000 سے زائد NGOs بند ہو گئی تھیں۔ ایکچولی FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے حکومت پاکستان نے ایکشن لیا تھا، کیونکہ وہ NGOs ان لاز کے خلاف کام کر رہی تھیں۔ آڈٹ کا نظام مضبوط ہوا، قوانین تبدیل ہوئے، ٹیرر فنڈنگ کو روکنے کے لیے مانیٹرنگ پالیسی سخت ہوئی، پاکستان گرے لسٹ سے بھی نکل گیا، اور آج اگر کسی کو NGO کھولنی ہے تو اس کے لیے قوانین بہت سخت ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری ہے اس کی رجسٹریشن اور چیریٹی سرٹیفکیٹ۔ جیسے آپ اگر کسی گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اگر کسی شخص نے خیراتی ادارہ کھولنا ہے تو اس کو چیریٹی سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ اس سے پہلے NGO کی رجسٹریشن ضروری ہے۔ یہ ایک NGO کی رجسٹریشن اپلیکیشن ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں جائے گی، CTD، اسپیشل برانچ، SP آفس اور اسسٹنٹ کمشنر آفس۔ یہ ادارے اس شخص کی چھان بین کریں گے، اور پھر NGO کی رجسٹریشن سے لے کر چیریٹی سرٹیفکیٹ لینے تک سندھ چیریٹی کمیشن، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، اسسٹنٹ کمشنر، متعلقہ پولیس اسٹیشن، ہوم ڈپارٹمنٹ، FBR سمیت مزید کئی اداروں کی اسکروٹنی سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ سارے ادارے اپنے اپنے طور پر انویسٹیگیٹ کر کے کسی شخص کو NGO کھولنے کے لیے چیریٹی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت لمبا پروسیجر ہے اگر میرٹ پر ہو تو، ورنہ ہمیں کہا گیا کہ ایک NGO ہے اس کی پالیسی بنا دیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ابھی ہم پالیسیز بنا ہی رہے تھے، وہ NGO رجسٹرڈ ہی نہیں تھی، اور وہ 13 دن بعد چیریٹی کمیشن کا سرٹیفکیٹ لے کر آ گیا وہ شخص۔ ممکن ہی نہیں ہے 18 سے 20 دن میں آپ کا کام ہو جائے۔ یعنی آج بھی NGO کھولنے کے لیے جو سب سے ضروری ہے وہ ہے پیسہ۔ اصل میں یہ قانون کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں کچرا زمین پر پھینکنے کی سزا کیا ہے اس کا بھی قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ مسئلہ نظام کا ہے، ہمارا نظام ہی کرپشن پر کھڑا ہے۔ آپ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے جائیں تو وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے بعد ملتا ہے یا پیسہ کھلانے کے بعد، یہ سب جانتے ہیں۔ اور سوچئے جب کوئی شخص NGO بنانے کے لیے اوپر سے نیچے تک رشوت دے گا تو وہ اس NGO سے کمانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرے گا، اور ایسا شخص جو NGO بنانے کے لیے اتنی رشوت دے رہا ہے وہ اس لیے کہ سوسائٹی بہتر کر سکے۔ میرے بھائی اتنی اچھی اگر یہ قوم ہوتی تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ میں 3 بڑی آرگنائزیشن چھوڑ چکا ہوں صرف اس وجہ سے کہ میں نے وہاں پر یہ پریکٹس دیکھی کہ وہ اپنی گرانٹ لینے کے لیے پیسہ دیتے ہیں، وہ جو کہ غلط بینیفیشریز کو شو کرتے ہیں، خاص طور پر رمضان کے ماہ میں جب ڈونیشن آتا ہے، جو کیش ہے، آپ کو کیش کی مد میں جو ڈونیشن ملتا ہے سب سے زیادہ گھبت اس کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ اس کو ادھر ادھر کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ NGOs نے اپنی اپنی ٹارگٹ آڈینس سیٹ کر لی، کسی نے غریبوں کی بھوک کو اپنا بزنس بنایا اور کچھ نے غریب کی میت کو۔ اب آپ سوچیں گے کہ یار ایک تو غریب اوپر سے مرا ہوا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میرے بھائی بہت فائدہ ہے۔ جب کیمرہ میڈیا کا لگا ہوتا ہے، جتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اور اس میں جب بھاگتی دوڑتی کوئی ایمبولینس آتی ہے تو آپ کے اذہان میں یہ بات نقش ہو جاتی ہے
کہ یہ کام کرنے میں بہت اچھے لوگ ہیں, یہ سب سے پہلے پہنچتے ہیں. تو یہ جو صرف سب سے پہلے پہنچتے ہیں نا, تو یہ آپ کے بیک مائنڈ میں کہیں نہ کہیں چل رہا ہوتا ہے. جب ڈونیشن کا وقت آتا ہے تو پھر وہ چیز دماغ کے پچھلے حصے سے اگلے حصے میں آتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ میں پیسے اس کو دے دوں. ایک پیشنٹ کو لے جانے کے لیے آپس میں لڑ پڑتے ہی ہیں, ہسپتالوں کے باہر ایمبولینس والوں کے جھگڑے ہوتے ہیں, نیگوسیشن ہوتی ہے. آپ کو اگر انسانی بہرحمی کا نظارہ کرنا ہو تو جائیں, کسی کا پیارا جب اس کا انتقال ہو جائے, وہ ڈیڈ باڈی لے جانے کے لیے جب وہ باہر ایمبولینس والے سے بات کرا, اس بندے کے اندر جان نہیں ہوتی, وہ نڈال ہو رہا ہوتا ہے اور وہ نیگوسیشن کر رہا ہوتا ہے ڈرائیور کے ساتھ. کچھ این جی اوز کی یہ انڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ لاش اسی کی ایمبولینس میں جائے گی. ڈرائیورز تک کو یہ حکم ہوتا ہے کہ کسی طرح سے لاش لینی ہے. آج سے 10-15 سال پہلے جب کراچی کے حالات بہت خراب ہوتے تھے تب یہ لڑائیاں دیکھنے والی ہوتی تھیں. صحافی فیض اللہ بتاتے ہیں کہ امجد صابری کی شہادت کے بعد ان کی لاش ایک این جی او کی ایمبولینس میں گھر روانہ کی گئی, لیکن جب وہ ایمبولینس لالو کھیت پہنچی تو دوسری این جی او کی ایمبولینس نے ان کی لاش اتار لی. اسی طرح جب آر جے مال میں آگ لگی تھی تب بھی یہی سین دیکھنے کو ملا تھا. سر پر ٹوپی, ہاتھ میں تسبیح, زبان پر اللہ کا نام, اور کام ایسے کہ انسان سنے تو شاکڈ ہو جائے. چلیے آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. پاکستان میں کسی بھی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کو ہر 2 سے 3 سال بعد صدر کے انتخاب کے لیے الیکشن کروانا لازمی ہوتے ہیں قانون کے مطابق. لیکن یہاں قانون تو ہے مگر مانتا کون ہے؟ ایک مشہور این جی او کے مالک کی کہانی سنیے. ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کراچی میں جس کی ایمبولینسز ہر چوک پہ کھڑی ہوئی ہیں, وہ کچھ ٹائم پہلے تک 2 اداروں سے رجسٹرڈ تھی. وہ بہت بڑے چیمپئن ہیں سوشل ورک کے, لیکن انہوں نے اپنا پچھلے کئی سالوں سے الیکشن نہیں کروایا تھا تاکہ کہیں کوئی دوسرا نہ آ جائے. اور پھر جب سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے ان کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ رینیول کا روکا تو مجبوراً ان کو کروانا پڑا. اس وقت وہ اس آرگنائزیشن کے ہیڈ نہیں ہیں. 11 سال ان صاحب نے یہ الیکشن نہیں کروائے, اور جب سرٹیفکیٹ روکا گیا تو وہ اس میٹنگ میں بچوں کی طرح رو دیے. خیر, حرکتیں تو ان کی اس عمر میں بھی بچکانہ ہی ہیں. اب میں کس کی بات کر رہا ہوں یہ آپ خود سمجھدار ہیں, لیکن ہم سب سے زیادہ سمجھدار تو وہ ہیں جو شروع سے لے کر آج تک ایک این جی او کے جنرل سیکریٹری ہیں. صدر بنتے تو سیٹ جانے کا خطرہ تھا, اور ان کے ادارے میں صدر ہے کون یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا, کیونکہ پورا ادارہ انہی کے گرد گھومتا ہے. اصل میں پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے شخصیت پرستی. یہاں میرٹ, تحقیق, کوالٹی, شیورٹی, ٹرانسپیرنسی کی کوئی ویلیو نہیں. مثال کے طور پر ستار ایک چھوٹا سا صحافی جو کام کرتے کرتے پرائم ٹائم اینکر بن گیا, اس کی فیس ویلیو بن گئی. اب ستار پروگرام تو کر رہا ہے مگر ساتھ ساتھ وہ پرفیوم بھی بیچے گا, کپڑے بیچے گا, مرغی, کٹے, چورن, انڈے بیچے گا, اور عوام خریدیں گے. اس لیے نہیں کہ وہ پروڈکٹ اچھا ہے بلکہ اس لیے کیونکہ وہ ستار کا پروڈکٹ ہے. آج کل تو یہ اشتہار بھی چل رہے ہیں کہ آپ مجھ سے 5 سوٹ خریدو, میں آپ کی فیملی کو کال کروں گا, کیونکہ بیچنے والے جانتے ہیں کہ ہم شخصیت پرست قوم ہیں. یہی چیز دیکھتے ہوئے کچھ این جی اوز کے مالکان نے پروفائل بلڈنگ پر کام کیا. سوشل میڈیا کی ٹیمز رکھی گئیں, ڈیجیٹل مارکیٹرز بھرتی ہوئے, مہنگے ڈرون اور کیمرے خریدے گئے, بھاری تنخواہوں پر کیمرہ مینز آئے. اور یہ سب کچھ کس کے پیسے سے ہو رہا تھا؟ زکوٰۃ اور خیرات کے پیسے سے. اس پیسے سے کسی کی ماں کا علاج ہونا تھا, کسی لڑکی کا جہیز بننا تھا, کسی لڑکے کو تعلیم حاصل کرنا تھی, کسی بچے کا دودھ آنا تھا, کسی کو مہینے بھر کا راشن ملنا تھا. مگر ہوا کیا؟ کسی این جی او کے جنرل سیکریٹری یا مالک کی پروفائل بلڈنگ تاکہ زیادہ سے زیادہ فیم حاصل ہو سکے, کیونکہ فیم سے ملیں گے نئے پروجیکٹس, بڑی ڈونیشنز آئیں گی. ایک بہت نان آرگنائزیشن کا جو ہے وہ پرسن وہ کہہ رہا ہے میں 20,000 لوگوں کو آئی ٹی کی ٹریننگ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, کراچی کی صرف بات کر رہا ہوں. دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں 4 لاکھ لوگوں کو دے رہا ہوں. گورنر کہہ رہا ہے میں 25,000 لوگوں کو دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. تیسرا کہہ رہا ہے میں اتنوں کو دے رہا ہوں. اگر اتنے آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں کراچی سے تو پھر کراچی میں اتنی بے روزگاری کیوں ہے؟ بھائی چونکہ اس پہ چندہ اچھا ملتا ہے, ڈرائیو اچھی ملتی ہے, رمضان آ رہا ہے میاں, اب بھائی آئی ٹی کا نام استعمال کرنا پڑے گا. اب آئی ٹی کے جناب بڑے بڑے خوبصورت لوگوں نے کیمپسز بنا دیے ہیں, کیا نکل رہا ہے اس میں سے؟ 6 مہینے 4 مہینے کے ڈپلومے کے بعد لڑکے کیا کرتے ہیں؟ یعنی آپ کر کیا رہے ہیں؟ اتنا ہیوی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کے اوپر, میں تو انویسٹمنٹ کہوں گا, صدقہ, زکوٰۃ. اس کے بعد چونکہ اسکل کی کمی ہے, نالج کی کمی ہے, نالج بیس نہیں ہے ہمارے پاس اس کا. جب پروفائل بلڈنگ شروع ہوئی تو یہیں سے
کچھ سیٹھ بھی منظر عام پر آ گئے. وہ لوگ جو کبھی کیمرے کے سامنے نہیں آتے تھے باقاعدہ کانٹینٹ بنانے لگے. صدقہ، زکوٰۃ، مالی امداد کی آڑ میں پرسنل برانڈنگ شروع ہو گئی. اور پھر ایسے کئی چہرے مسیحا کے طور پر سامنے آئے جو ہاتھ ملانے پر، کہانی سنانے پر، ڈانس کرنے پر، سلام کرنے پر لاکھوں روپے دینے لگے. اور اس طرح کمانے کی جگہ لوگوں نے مانگنے پر فوکس کر لیا. کیونکہ جب مڈل کلاس نے دیکھا کہ صرف ہاتھ ملانے پر کسی کو گاڑی مل رہی ہے تو میں پاگل ہوں جو 5 سال محنت کر کے پیسہ اکٹھا کروں. بھیک مانگنا فیشن بن گیا. میلے سج گئے، کبھی رمضان کے نام پر، کبھی کسی ڈیزاسٹر کے نام پر، اور کبھی انسانیت کے نام پر. سیٹھ سیلیبریٹیز بننے لگے. آپ کسی بائک والے کے ساتھ جا رہے ہو، میں کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہا، لیکن وہ آپ کے ساتھ 5 منٹ کے سفر کے بعد آپ کو بجلی کے بل، گھر کا کرایہ وغیرہ وغیرہ گنوانا شروع کر دے گا. وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ آپ اس کو ایکسٹرا ٹپ دو گے. آپ کسی رکشے میں بیٹھو، وہ 10 منٹ بعد بتا دے گا کہ بچہ بیمار ہے، بیگم بیمار ہے، یہ وہ ایکس وائی زی. تو مانگنا جو ہے نا ہمارے یہاں کامن ہو گیا. سیٹ اکیلا نہیں آتا، سیٹ کے پیچھے اس کا پورا کاروبار کھڑا ہوتا ہے، اس کی پوری تشہیر ہو رہی ہوتی ہے کہ اب وہ سیٹ جو بھی کام کرتا ہو، یعنی آپ کو شاید لگتا ہو کہ 1 کروڑ 2 کروڑ بہت بڑی ڈونیشن ہے، وہ بہت چھوٹی سی ڈونیشن ہے. کیونکہ اس کے بدلے میں جو مارکیٹنگ اس کی ہو رہی ہے نا، وہ تو پتہ نہیں اگر مارکیٹنگ کمپنیز کو ہائر کرنے جائے گا کتنے کروڑوں روپے لگ جائیں گے. ہر جگہ پہ سیٹ صاحب پہنچ جاتے ہیں، سیٹ صاحب کھلا رہے ہیں، سیٹ صاحب کروڑ روپے بانٹ رہے ہیں، سیٹ صاحب گھر بانٹ رہے ہیں، سیٹ صاحب گھر دے رہے ہیں. سیٹ صاحب بھوکمری کے لیے، غربت کے لیے انڈسٹری کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے تو پھر وہ آگے جا کے سیاست میں تبدیل ہوتا ہے، اور سیاست کے ساتھ ساتھ اپنے کاروباری مفادات کو تحفظ دینے میں بھی تبدیل ہوتا ہے. تو یہ کوئی اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے کہ سیٹ آ گیا، سیٹ اگر شتر مرغ کھلا رہا ہے، سیٹ اگر کروڑوں روپے کا بیل لے رہا ہے، یا سیٹ آئی فون دے رہا ہے، یا سیٹ کھانے کھلا رہا ہے اور خود بنفس نفیس موجود ہے، اور پھر سیٹ کے جو ہے نا 3 اینگل سے اس کی کوریج ہو رہی ہے، اوپر سے ڈرون اس کو شوٹ کر رہا ہے، ایک کیمرہ دائیں ایک کیمرہ بائیں، کرامن کاتبین کی طرح آگے پیچھے سے ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے اپنے کوئی بہت اور مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے. ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. مائی ڈیئر، معاملہ اتنا سمپل نہیں جتنا دکھتا ہے کہ ایک ادارہ بنا اور چندہ جمع کر کے غریبوں کی مدد کرنے لگا. اگر کسی امیر سے 100 روپے لیے جاتے ہیں تو 30 روپے غریب پر خرچ ہوتے ہیں. 70 روپے میں آفس ایکسپینسز، لاکھوں کی تنخواہیں، گاڑیوں کے فیول، آؤٹ آف کنٹری ٹریول، اینول ڈنرز کیے جاتے ہیں. ابھی گل پلازا کا سانحہ ہوا تھا، 7 NGOs کے وہ کیمپس لگ گئے تھے. اچھی بات ہے، میں گیا، میں نے ان کیمپس سے بات کی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو آپ یقین کریں مجھے ہر کیمپ نے جو ایک بات مشترکہ طور پر بتائی وہ یہ تھی کہ ہم بریانی دے رہے ہیں، ہم پانی دے رہے ہیں. تو میں نے ان سے بولا کہ یار آپ سب لوگ جب بریانی پانی دے رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے. تو جب یہ ہزاروں NGOs موجود ہوتی ہیں، ہر آدمی وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو دوسرا کر رہا ہوتا ہے. انہیں ایمبولینس میں لکھا ہوتا ہے کہ خدمت انسانیت ہمارا اولین فریضہ ہے، یا پھر برائے احصال ثواب فلاں فلاں فلاں. تو ان کو احصال ثواب کس کو تو کاروبار ہے. مجھے بتا دیں کوئی ایمبولینس آپ جو ہے وہ چیریٹیبل طریقے سے عوام کے چندے کو لے کر مفت میں چلا رہے ہوں، لوگوں کے پیسنجرس کو آپ مفت میں ٹرانسپورٹ کر رہے ہوں، کوئی ایک دکھا دیں مجھے. بڑا بے دریغ پیسہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لمبی لمبی تنخواہوں پہ پیکیجز ہوتے ہیں. ان کی اپنے ریٹریٹس ملک میں نہیں ہوتی ہیں. کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی جناب مالدیو جا رہا ہے، کوئی بینکاک جا رہا ہے، اور کوئی جناب عمرے کر رہا ہے. ماشاءاللہ پیسہ کس کا ہے جناب؟ عوام کا پیسہ ہے. مگر ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ برا ہے. پاکستان میں کئی فلاحی ادارے ہیں جو خیرات پر چلتے ہیں اور کامیاب چل رہے ہیں. 38 ارب روپے کی فنڈنگ شوکت خانم کی ہے. دی سٹیزن فاؤنڈیشن پاکستان کا سب سے بڑا ڈونیشن پر چلنے والا اسکول جس کی فنڈنگ تقریباً 10 ارب روپے ہے. اسی طرح انڈس ہاسپٹل، SIUT، ان اداروں کو چلانے کے لیے بھی تو اربوں روپے لگتے ہیں. مگر جانتے ہیں یہ کون دیتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. وہ بھی تو کوئی سیٹ ہی ہے نا بھائی. مگر نہ ویڈیو آتی ہے، نہ بینر لگتا ہے، نہ شور شرابہ ہوتا ہے. روڈز پر نظر آنے والے دسترخوانوں سے کئی گنا بڑے دسترخوان بھی سجتے ہیں. لیکن کہاں سجتے ہیں، کون کھلاتا ہے اور کون کھاتا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا. کیونکہ دینے والے اس حکم پر عمل پیرا ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. مگر جو کچھ نیکی کے نام پر چند NGOs کر رہی ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر نیکی نہیں. کیونکہ اگر وہ نیکی ہوتی تو معاشرہ پہلے سے بہتر ضرور ہوتا. اگر ان NGOs کے تماشوں سے کوئی فائدہ ہوتا تو وہ نظر آتا. اگر ان NGOs کا مقصد سوسائٹی کو سدھارنا ہوتا، بھوک اور غربت کو معاشرے سے ختم کرنا ہوتا، تو یہ ہر سال اپنی رپورٹ میں یہ بتا رہے ہوتے کہ ہم نے فلاں علاقے کا دسترخوان بند کر دیا ہے.
क्योंकि उस इलाके से हमने गुर्बत ख़त्म कर दी, या जितने गरीब लोग थे उनको रोजगार लगा दिया। अगर इनका मकसद बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी ही होता तो इनकी हर साल की राशन ड्राइव में कमी आनी चाहिए थी। इन ऑर्गेनाइजेशंस ने तो मांगने वालों और गरीबों की तादाद को कम करना था ना भाई, मगर ये तो हर साल बताते हैं कि पहले से बड़े पैमाने पर खाना खिलाया। पिछले साल जिस इलाके में 500 लोगों को राशन दिए, इस साल उसी इलाके में 1000 लोगों को राशन बांटे। मतलब जरूरतमंद और भिखारी कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं, और ये चाहते भी यही हैं, क्योंकि अगर भूख और गुर्बत खत्म हो गई तो ये क्या करेंगे।